قاعدة وأصول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول كتاب الله إن کا منشور دین نبی إن کا دستور أطيعوا الله وأطيعوا الرسول۔ آج میں جو موضوع لے کر کے حاضر ہوا ہوں اس کا تعلق فکر آخرت سے ہے۔ بڑا اہم موضوع ہے، بہت حساس موضوع ہے۔ ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ ہم جس دنیا میں رہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں یہ عارضی ہے، یہ ایک وقتی ہے، اور دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ جس دنیا کی ہم سفر کر رہے ہیں، جو ہم جس منزل کا ہم سفر کر رہے ہیں وہ دائمی ہے۔ زندگی کے جس ٹرین پر ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور سفر کر رہے ہیں اس کا لاسٹ اسٹاپز، اس کا لاسٹ اسٹیشن قبرستان ہے۔ دوسرے لفظوں میں زندگی کے ہم جس ٹرین پر سفر کر رہے ہیں اس کا لاسٹ اسٹیشن موت ہے۔ ہاں یہ الگ چیز ہے کہ کسی کی اسٹیشن 2 دن پہلے آ جاتی ہے اور کسی کی اسٹیشن 2 دن بعد میں آتی ہے، منزل سب کی ایک ہی ہے، ایک ہی جگہ پہ سب کو جانا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے آپ کی بہتر ہے۔ اور جب آپ حدیثوں کا مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے، تو آپ کو اکثر جگہوں پر یہ چیز ملے گی کہ دنیا کی زندگی سمندر میں ڈالی گئی اس سوئی کے برابر ہے، جو سوئی سمندر میں ڈالنے کے بعد نکالا جائے اور سوئی اپنے ساتھ میں اپنے سوراخ میں جو 1 قطرہ 2 قطرہ پانی لے کر کے اٹھتی ہے، یہ ہے دنیا کی زندگی۔ جس سے میں تشبیہ دے رہا ہوں یہ ہے دنیا کی زندگی، اور پورا سمندر جس کا کوئی چھور نظر نہیں آتا، کہاں سے شروع ہے اور کہاں ختم ہے، یہ ہے آخرت کی زندگی۔ آپ نے سمندر کے اندر انگلی ڈالی اور نکالا، آپ کے انگلی میں پانی چپک کر کے جو آیا، پانی کا 1 قطرہ 2 قطرہ، یہ ہے دنیا کی زندگی۔ مثال تو دنیا کی زندگی کی ہے، لیکن آخرت کی زندگی اتنی لمبی ہے۔ اسی لیے جب آپ ترمذی ابواب الزہد جب اٹھا کر کے آپ دیکھیں گے تو اس میں صحابی رسول اللہ کے رسول سے پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی آپ جس بستر پر سوئے اور سو کر کے اٹھے تو سونے کی وجہ سے آپ کے کمر پر، آپ کے پیٹھ پر، آپ کی باڈی پر بستر کا نشان پڑ گیا ہے، اس کا مطلب بستر اچھا نہیں ہے، بستر اچھا نہیں ہے۔ اے اللہ کے نبی ہم آپ کے لیے اچھے بستر کا انتظام کریں گے، نرم اور گرم بستر کا انتظام کریں گے۔ تو اللہ کے نبی نے جو جواب دیا ترمذی ابواب الزہد میں دیکھے جا سکتے ہیں، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ کیوں تم میرے نرم گرم بستر کے پیچھے پڑے ہو اور میں کیوں کہوں تم کو کہ میرے لیے نرم گرم بستر کا انتظام کرو؟ ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت الشجرہ، میں اس دنیا میں اس مسافر کی طرح ہوں جو مسافر سفر کر رہا ہے اور سفر سے تھک جاتا ہے کرتے کرتے تو اس کو سایہ دار درخت ملتا ہے، سایہ دار درخت کے نیچے تھوڑی دیر سستاتا ہے، تھوڑی دیر سواری روک کر کے آرام کرتا ہے، بیٹھتا ہے، اور تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد پھر وہ اپنا سواری اٹھاتا ہے اور چل دیتا ہے۔ وہ وہاں ہمیشہ نہیں بیٹھا رہتا، اس کو اپنی وہ جگہ چھوڑنی ہی پڑتی ہے، اپنی وہ جگہ چھوڑنی ہی پڑتی ہے، کیونکہ اس کا منزل کہیں اور ہے۔ بس تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا اور پھر اپنا سواری لیا اور چل دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں بھی اس مسافر کی طرح ہوں، اس دنیا میں آیا ہوں، تھوڑے دن رہوں گا اور چلا جاؤں گا۔ ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت الشجرہ، میں اس دنیا میں اس مسافر کی طرح ہوں جو مسافر سفر کی تھکاوٹ سے سایہ دار درخت کے نیچے تھوڑی دیر سستاتا ہے، تھوڑی دیر آرام کرتا ہے اور پھر سواری اٹھا کر کے اپنی منزل کی طرف نکل جاتا ہے۔ میں بھی آیا ہوں، کچھ دن رہوں گا اور چلا جاؤں گا۔
بلکہ ایک جگہ اللہ کے نبی نے حضرت عمر فاروق کو جواب دیا. حضرت عمر فاروق نے اللہ کے نبی سے کہا اے اللہ کے نبی یہ یہود و نصارہ نرم گرم بستروں پر لیٹے, نرم گرم بستروں پر آرام کرے, اور ہمارا نبی ہمارا پیغمبر خردوئے بستروں پر اور کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے آرام کرے, جس سے ہمارے پیغمبر کی ہمارے نبی کے پیٹھ پر نشان پڑ جائے. اے اللہ کے نبی نہیں, ہم آپ کے لیے نرم گرم بستر کا انتظام کریں گے. لو اتخذنا لک وطانا یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی کیا ہم آپ کے لیے نرم گرم بستر کا انتظام نہ کریں؟ تو اللہ کے نبی نے حضرت عمر فاروق کو جواب دیا نہیں, اے عمر لہم فی الدنیا ولنا فی الاخرہ, اے عمر یہ نرم گرم بستر اور یہ دنیا کی ساری چیزیں یہود و نصارہ کے لیے دنیا میں, کافروں کے لیے دنیا میں, اور ہمارے لیے یہ ساری چیزیں آخرت میں ہیں. عمر فاروق کو جواب دیا. اور حضرت عائشہ نے ایک بار کیا کیا, اللہ کے نبی جس بستر پر سوتے تھے, جس بستر پر لیٹتے تھے, حضرت عائشہ نے اس بستر کو دوہرا کر دیا, اس بستر کو دوہرا کر دیا. سنگل بچھاتی تھی, ایک رات دوہرا کر دیا, اس کو ڈبل کر دیا. اللہ کے نبی عشاء کی نماز پڑھ کر کے آئے, بستر پر لیٹے, سو گئے. اب بستر تھوڑا گدگد تھا, اس پر لیٹے تو آپ کی ایسی نیند آئی آپ کو کہ آپ کی آنکھ تہجد میں نہیں کھل سکی, سیدھا فجر میں کھلی. آپ کی اس رات تہجد ہی چھوٹ گئی. فجر میں اٹھے اللہ کے نبی, نماز پڑھ کر کے واپس آئے حضرت عائشہ کے پاس, تو حضرت عائشہ سے پوچھ لیتے ہیں اللہ کے نبی اے عائشہ تم نے کون سا بستر لگا دیا, آج کوئی دوسرا بستر تو نہیں لگا دیا؟ آج مجھے بڑی اچھی نیند آ گئی اور اتنا اچھے سے میں سویا کہ میری تہجد کی نماز چھوٹ گئی, میں سیدھا فجر میں اٹھا. تو حضرت عائشہ نے کہا نہیں اللہ کے نبی, جو بستر بچھاتی تھی وہی بستر بچھائی تھی, بس اتنا ہے کہ وہ بستر میں نے دوہرا کر دیا تھا. اللہ کے نبی جس بستر پر آپ سوتے تھے میں اس بستر پر لیٹ کر کے دیکھی تو وہ بستر چبھ رہا تھا میری بدن میں, میں نے اس بستر کو نرم کرنے کے لیے دوہرا کر دیا تاکہ آپ آرام سے سو جائیں. تو اللہ کے نبی حضرت عائشہ کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا عائشہ نہیں, تم ایسا نہیں کر سکتی, جس طریقے سے تم بچھاتی تھی سنگل بچھاتی رہو, ڈبل اس کو مت کرو. میں نہیں چاہتا ہوں کہ اتنے اچھے سے سو جاؤں, اتنی اچھی نیند مجھے رات میں آ جائے اور میں پھر رات میں اٹھ کر کے اپنے رب کی عبادت نہ کر سکوں, اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ سکوں, اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا نہ سکوں. عائشہ تم ایسا نہیں کر سکتی, جس طریقے سے تم بچھاتی تھی بچھاتی رہو. کیا ہے فکر تھی آخرت کی, آج ہمارے اندر سے فکر نکل گئی ہے, ڈر نکل گیا ہے, خوف نکل گیا ہے. ہر انسان اس واقعے کی روشنی میں سوچے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. یہ جو تقریریں ہوتی ہیں معاف کیجئے گا کسی کو زبردستی نمازی بنانے کے لیے نہیں ہوتی ہیں. جو ہر ہفتے میں خطبہ ہوتا ہے زبردستی کسی کو مسجد میں لانے کے لیے نہیں ہوتا ہے, ایک احساس دلانے کے لیے کہ جو ہم بھول چکے ہیں اس کو سن کر کے اس کو دوبارہ یاد کریں اور اپنے دماغ کے اندر آخرت کا ڈر اور اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف اپنے دماغ کے اندر پیدا کریں. اس لیے ہوتی ہے. امام بخاری کے اندر نقل کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پچھلی قوم بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا ذکر کرتے ہوئے کہ پچھلی قوم بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا, جب اس کے موت کا وقت قریب آیا, جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بچوں کو بلایا, اپنے تمام بچوں کو بلایا, ایک جگہ جمع کیا اور اپنے بچوں کو وصیت کر دی. اپنے بچوں کو اس نے نصیحت کی, اے میرے بیٹو, اے میرے بچوں, جب میں مر جاؤں تو مجھے قبر میں مت لٹانا, مجھے قبر کے حوالے مت کرنا, مجھے قبرستان میں مت رکھنا, بلکہ میری باڈی کو جلا دینا, اور میری باڈی کو جلانے کے بعد میری باڈی کی جو راکھ ہوگی اس کو مسل دینا اور اس کو کچھ ہوا میں اڑا دینا, کچھ پانی میں سمندر کے اندر پھینک دینا اور کچھ تھوڑا دور لے جا کر کے اس کو بھی ہوا میں اڑا دینا. بچوں نے کہا ایسا کیوں ابو, ایسا کیوں, لوگ تو دفن ہوتے ہیں, آپ جلانے کی بات کرتے ہو اپنے آپ کو.
تو وہ شخص کہتا ہے میرے بیٹو تمہیں تو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ تمہارا باپ کتنا گنہگار ہے، تمہارا باپ کتنا ظالم ہے، کتنا پاپی ہے۔ اگر اللہ نے دوبارہ مجھے زندہ کر دیا، اگر اللہ مجھے زندہ کرنے پر قادر ہو گیا تو پھر اتنا تگڑا عذاب دے گا جس کے بارے میں نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اے میرے بچوں تم مجھے مرنے کے بعد میری باڈی کو جلا دینا۔ اس کی وصیت کے مطابق جب وہ مر گیا تو اس کے بچوں نے ویسا ہی کیا، اس کی باڈی کو جلا دیا اور جلانے کے بعد راکھ کو مسل کر کے کچھ ہوا میں اڑا دیا، کچھ سمندر میں لے جا کر کے پھینک دیا، کچھ ادھر کچھ ادھر۔ اللہ کے نبی فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی باڈی کے راکھ کو اکٹھا ہونے کا حکم دیتا ہے، اس کے راکھ کو اکٹھا کرتا ہے، وہ راکھ اکٹھا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس راکھ سے اس آدمی کی باڈی کو بنا دیتا ہے، اسی آدمی کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، ہر انسان کو زندہ کر سکتا ہے۔ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ جب وہ شخص دوبارہ زندہ ہوا اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھتا ہے میرے بندے تجھے ایسا کرنے پر کس چیز نے ابھارا؟ لوگ قبر کے اندر دفن ہوتے، تم نے دفن نہ ہو کر کے اپنے بچوں کو اپنے آپ کو جلانے کی وصیت کیوں دی؟ وہ کہتا ہے اللہ تیرے خوف کی وجہ سے، تیرے ڈر کی وجہ سے، فکر آخرت کی وجہ سے، کیونکہ میں نے دنیا میں بہت گناہ کر ڈالا تھا، میں بہت ظالم تھا، بہت پاپی تھا، مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں اللہ دوبارہ مجھے زندہ کر دے گا تو اتنا تگڑا عذاب دے گا جس کے بارے میں نے سوچا نہیں۔ اے اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے، تیرے خوف کی وجہ سے میں نے اپنے بچوں کو ایسا کرنے کا حکم دیا۔ اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا فرشتوں میرا بندہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اس نے میرے ڈر کی وجہ سے اپنے بچوں کو ایسا کرنے کا حکم دیا، لہذا اے فرشتوں جو شخص جو میرا بندہ مجھ سے اتنا زیادہ ڈرتا ہو میں اسے جہنم میں کیسے ڈال دوں؟ اے فرشتوں اس میرے بندے کو لے جاؤ جنت کے اندر داخل کر دو، جنت کے اندر ڈال دو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے فکر آخرت کی وجہ سے وہ جنت میں چلا گیا، زندگی بھر گناہ کرتا رہا، زندگی بھر ظلم کرتا رہا، زندگی بھر پاپ کرتا رہا، لیکن جب مرنے کا وقت قریب آیا بچوں کو جمع کرنے کے بعد وصیت کر دی کہ میری باڈی کو جلا دینا، اس کے اندر ڈر پیدا ہوا، فکر آخرت کا خوف پیدا ہوا، یہ فکر ہوا کہ مر جاؤں گا ایک دن، اتنا گناہ کا کام کیا ہوں کیا ہوگا؟ جب اس کے اندر یہ فکر آئی تو اپنے بچوں کو یہ حکم دیا کہ جلا دینا، اور جب اس کے بچوں نے جلا دیا اور پھینک دیا راکھ کو تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس راکھ سے اس کو زندہ کر دیا۔ اور جب پوچھا اے میرے بندے تجھے ایسا کرنے پر کس چیز نے ابھارا؟ تو کہتا ہے اللہ تیرے خوف سے، تیرے ڈر نے مجھے ایسا کرنے پر مجبور کیا۔ اللہ نے کہا لے جاؤ یہ میرا بندہ صحیح کہہ رہا ہے، اس کو جنت کے اندر داخل کر دو۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے آخری وقت میں توبہ کیا تھا تو ہم بھی آخری وقت میں توبہ کریں گے۔ ہمارے یہاں سب سے بڑی چیز یہی ہے، جوانی تو گزر جاتی ہے کرکٹ کھیلنے میں، کیرم بورڈ کھیلنے میں، مستی کرنے میں، فیس بک میں، واٹس ایپ میں 25 سال 35 سال 40 سال ہم گزار دیتے ہیں ادھر ادھر میں، اور جب تھوڑا سا ادھیر عمر ہوئی بڈھے ہونا شروع کیے تب مسجد کا رخ کر رہے ہیں۔ جوانی ہماری گزر گئی ادھر ادھر میں لاپرواہیوں میں، اب بڈھے ہو گئے، ارے حافظ صاحب 4 بچیاں تھیں بچیوں کی شادی کر دیا ہے، اب سب سے فارغ ہو گئے ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ اب چلے حج کرائیں، اب 50 اور 55 سال کی عمر میں حج کرنے جا رہا ہے، اب حج کر کے واپس آیا اب مسجد کا رخ کر رہا ہے، اب اس کو مسجد دکھائی دے رہی ہے، لیکن جو 40 سال اور 35 سال اور 50 سال کی عمر گزر گئی اس کا کیا ہوگا؟ ہم یہ سوچتے ہیں چلو بڈھے ہو گئے تب مسجد میں جائیں گے، لیکن جو ہم گزار دیے اب کیا، انما الاعمال بالخواتین، عملوں کا دار و مدار تو آخری عمر سے ہوتا ہے، جو گزر گئی، لیکن اس کا ہم کیا کریں جو گزر چکی ہے لاپرواہیوں میں؟ ہم بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہیں، یہ موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے۔ پپرا کا ایک نوجوان نکلا موٹر سائیکل سے، 20 سال 22 سال کی عمر ہے، نکلا اور بھانپور پہنچا ٹرک کے نیچے آ گیا، مر گیا۔ اب پوچھئے اس سے کیوں مر گیا 20 سال کی عمر میں، 30 سال کی عمر میں کیوں مر گیا؟ اب آپ کہو گے کیسی بات کرتے ہیں، ارے موت لکھی تھی مر گیا، تو موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے، پھر ہم 40 سال اور 50 سال کا ویٹ کیوں کرتے ہیں؟ ہم ابھی سے اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی کو کیوں نہیں گزارتے؟ ہم کیوں 50 سال اور بڈھے ہونے کا انتظار کرتے ہیں؟ موت ہے، موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے کسی کو۔
اور آج دیکھیے بڈھوں سے زیادہ جوانوں کی موت ہو رہی ہے، بڈھوں سے زیادہ جوانوں کی موت ہو رہی ہے۔ اسی لیے میں نے گزشتہ جمعے میں یہ حدیث سنائی تھی، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، زندگی کی قدر کرو موت کے آنے سے پہلے، یہ کبھی بھی آ سکتی ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے۔ بڑھاپے کا انتظار نہ کرو، بڑھاپے کا انتظار نہ کرو، موت ہے کبھی بھی آ سکتی ہے۔ ابھی ہم مسجد سے نکلیں گے، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو عصر کی نماز ملے گی کہ نہیں ملے گی، کوئی گارنٹی لے سکتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ تو اپنے اندر یہ فکر کریے میرے بھائیوں، حضرت ابوبکر صدیق کا غلام روزانہ کچھ کما کر کے لا کر کے حضرت ابوبکر کو دیتا تھا، روزانہ کچھ کماتا تھا، اور غلام کی کمائی مالک پر حلال ہے، اسے لے سکتا ہے۔ وہ روزانہ کچھ کما کر کے حضرت ابوبکر صدیق کو دیتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو جب وہ دیتا تو حضرت ابوبکر صدیق اس سے پوچھتے یہ کہاں سے لائے ہو، حلال کا ہے یا حرام کا ہے؟ اور جب پتہ چلتا تھا کہ حلال کا ہے تب وہ کھاتے تھے۔ روزانہ جب بھی کما کر کے لاتا اور دیتا تو اس سے پوچھتے کہاں سے لائے ہو، حلال کا ہے؟ اور جب پتہ چلتا ہاں حلال کا ہے تو اس کو استعمال کرتے، اس کو کھاتے۔ ایک دن وہ غلام کچھ کھجور لے کر کے آیا، حضرت ابوبکر صدیق بھوکے تھے، کھجور دیا، ابوبکر صدیق بھوکے تھے اور کھا لیے، کچھ پوچھے ہی نہیں۔ غلام سوچنے لگا روز پوچھتے تھے آج کیوں نہیں پوچھے؟ تو غلام خود ہی پوچھ لیتا ہے، میرے مالک، میرے آقا، روز میں کما کر کے لاتا تھا تو آپ مجھ سے پوچھتے تھے کہ حلال کا ہے یا حرام کا، اور جب پتہ چلتا تھا کہ حلال کا ہے تب آپ کھاتے تھے، اور آج آپ بغیر پوچھے کھا لیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا روز میں پوچھتا تھا تو تم روز حلال کا ہی لاتے تھے، تو آج میں نے اس لیے نہیں پوچھا کہ روز حلال کا لاتے ہو تو آج بھی حلال کا لائے ہوگے۔ تو کہا آج ہی تو حلال کا نہیں تھا، آج ہی تو حلال کا نہیں تھا۔ ایسا ہوتا ہے، میں ممبئی میں بہت ٹہلا ہوں، اکثر ادھر ادھر نکلو ٹرین سے گھومنے کے لیے، کبھی ٹی ٹی نہیں ملے گا جب ٹکٹ لیے رہو گے، اور جس دن ٹکٹ نہ لو پلیٹ فارم پر ہی ٹی ٹی مل جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں، پلیٹ فارم پر ہی پکڑتا ہے۔ تو روزانہ پوچھتے جاتے حضرت ابوبکر صدیق کہ کہاں سے کما کر کے لائے، اور جب پتہ چلتا تھا کہ حلال کا تو کھاتے تھے، اس کو استعمال کرتے تھے۔ آج وہ کما کر کے لایا، کھجور دیا اور کھا لیے، کچھ نہیں پوچھے۔ غلام خود پوچھتا ابوبکر، میرے آقا کیا بات آج آپ نے نہیں پوچھا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا روز حلال کا لاتے تھے تو آج بھی لائے ہوگے۔ کہا آج ہی تو حلال کا نہیں تھا۔ کہا پھر کہاں سے لائے تم؟ وہ غلام کہتا ہے میں جا رہا تھا، ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا تھا، اس کی بیوی کا پیٹ باہر تھا، وہ پیٹ سے تھی، حاملہ تھی، میں نے اس سے کہہ دیا تمہاری بیوی کو لڑکا پیدا ہوگا، تمہاری بیوی کو بچہ پیدا ہوگا۔ اس نے کہا کیسے؟ تمہیں کیسے معلوم؟ میں نے کہہ دیا ارے میں بہت پہنچا ہوا ہوں، بہت پہنچا ہوا ہوں، لڑکی کی چال دیکھ کر کے بتا دیتا ہوں بچہ پیدا کرے گی یا بچی پیدا کرے گی، میں پیٹ دیکھ کے بتا دیتا ہوں کہ بچہ پیدا کرے گی یا بچی پیدا کرے گی، میں بہت پہنچا ہوا ہوں۔ وہ گیا گھر، اتفاق سے اس کے گھر لڑکا ہی پیدا ہوا، وہ مارے خوشی کے کھجور لایا مجھے دیا، اور اسی دن سے وہ مجھے بہت پہنچا ہوا سمجھنے لگا، بہت پہنچا ہوا سمجھنے لگا، اور میں وہ کھجور لا کر کے آپ کو دے دیا، اور آپ آج بغیر پوچھے کھا لیے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب سنا کہ یہ ایسا کام کر کے لایا ہے تو فوراً کہا جلدی سے پانی لاؤ، جلدی سے پانی لاؤ۔ پانی لایا گیا، حضرت ابوبکر صدیق پیٹ بھر کے پانی پیتے، پیٹ بھر کے پانی پیے، اور پھر پانی پینے کے بعد یہ 3 انگلی آپ نے منہ کے اندر ڈالی، حلق کے اندر، اور ڈال کر کے قے کیا، پیا پانی اور انگلی ڈال کر کے پلٹی کیا، قے کیا، تھوڑا سا نکلا، پھر پانی پیا اور پھر انگلی ڈال کر کے قے کیا، پھر تھوڑا سا نکلا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اس وقت تک پانی پی کر کے قے کرتے رہے جب تک کہ یقین غالب نہیں ہو گیا کہ میں نے جتنی کھجوریں کھائی تھی وہ ساری کی ساری پیٹ سے باہر نکل گئی، غلطی سے کھائی تھی، دھوکے سے کھائی تھی۔ ان کو معلوم تھا کہ ہماری امت سے بھول چوک عصیان اٹھا لیا گیا ہے، اگر غلطی سے کھا لیا تو معاف ہے، لیکن جانتے تھے کہ جتنی استطاعت ہے کم سے کم اتنا تو اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ ما استطعتم، حرام ہے، معلوم ہے، توبہ کروں گا تو معاف ہو جائے گی، لیکن پھر بھی پانی پی پی کر کے قے کیا، اور اس وقت تک قے کرتے رہے جب تک کہ یقین غالب نہیں ہو گیا کہ میں نے جتنی کھجوریں کھائی تھی وہ ساری کی ساری باہر نکل گئیں۔
اور جب پورا اچھی طریقے سے کہہ کیا تو فرمایا کہ جب کوئی شخص حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے، جب بھی کوئی شخص حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ رکھ دیتا ہے، ایک کالا سیاہ اس کے دل پر نقطہ رکھ دیتا ہے، اور جب وہ شخص توبہ کر لیتا ہے تو پھر وہ سیاہی مٹ جاتی ہے۔ لیکن جب وہ توبہ نہیں کرتا ہے، حرام پہ حرام کھائے جاتا ہے، تو پھر وہ کالا نقطہ، وہ سیاہ نقطہ بڑھتے 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 پورے دل کو کالا کر دیتا ہے۔ اور جس شخص کا دل کالا ہو جائے پھر اسے کیا پرواہ یہ مال کہاں سے آ رہا ہے، یہ زمین کس کی ہے، یہ پیسہ کس کا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر فرماتے ہیں، زندگی کا آخری خطبہ ہے، آپ نے فرمایا ان دماءکم واموالکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، لوگوں تمہارے اوپر تمہارا خون حرام ہے، تمہارے مسلمان بھائی کا خون حرام ہے، اس کا مال حرام ہے۔ جس طریقے سے یہ شہر مکہ حرمت والا ہے، جس طریقے سے یہ مہینہ عرفہ کا یہ 9 تاریخ یہ ذی الحجہ کا مہینہ عزت و احترام والا مہینہ ہے، جس طریقے سے یہ مکہ شہر عزت و احترام والا ہے، اسی طریقے سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خون عزت و احترام والا ہے، ایک مسلمان کا مال عزت و احترام والا ہے، اس پر ناجائز کوئی قبضہ کرتا ہے تو بہت بڑا مجرم ہے، بہت بڑا گنہگار ہے، اور یہ مال حرام کا ہی نتیجہ ہے۔ آج جو لوگ شکایتیں کرنے آتے ہیں نا، ارے حافظی بٹوا چکو بات لائی سنت لڑکوا گریاوت ہے، یہ اسی مال حرام کا نتیجہ ہے۔ ہم نے آج حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں کی ہے۔ گئے چوراہے پر 1 کلو کیلا خریدنے، اور کیلے والا سامنے انگور رکھا ہوا ہے، وہ بھی بیچنے کے لیے، کیلا خرید رہے ہیں اور اس کے ٹھیلے سے انگور اٹھا اٹھا کر کے کھا رہے ہیں۔ آپ کیلا خرید رہے ہو تو انگور کیوں کھا رہے ہو، یا انگور ہی خرید رہے ہو تو کیوں کھا رہے ہو؟ یہ حرام ہے، آپ نے اس سے اجازت نہیں لی ہے، یہ حرام ہے۔ آپ وہ تول رہا ہے اور آپ نکال کر کے جیب میں رکھ لیے، آپ گھر پہ لائے، بیوی کو کھلا رہے ہیں، بچوں کو کھلا رہے، وہی حرام چیز۔ اور جب حرام غذا کھلاؤ گے تو بچہ گالی نہیں دے گا تو کیا آیت الکرسی سنائے گا، وہ دعا دے گا آپ کو۔ یہی مال حرام کا نتیجہ ہے جو آج والدین شکایت کرنے آتے ہیں، حافظ جی دعا کہی دیو تھوڑے بٹوا بڑا گریاوت ہے۔ اب حافظ جی دعا کریں، حرام کھلائے تو دعا حافظ جی کریں، یہی مال حرام کا نتیجہ ہے۔ آج دیکھیے وہ سوشل میڈیا پر جن عورتوں کا، جن لڑکیوں کا چہرہ کبھی آسمان کی نگاہوں نے نہیں دیکھا تھا، آج وہ چہرہ نوجوانوں کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنا ہوا ہے۔ جن کے کمر پر کبھی کسی غیر مردوں کا نظر نہیں پاتا تھا، آج وہ لڑکیاں، وہ عورتیں دیکھیے سوشل میڈیا پر مسلم لڑکیاں، مسلم عورتیں کمر مٹکاتی ہوئی نظر آتی ہیں اور اس سے نوجوان لذت حاصل کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہی مال حرام کا نتیجہ ہے، یہی مال حرام کا نتیجہ ہے۔ ہمارے گھر میں محدث تب پیدا ہوتے تھے جب ہم حلال کھاتے تھے، حلال بیوی کو کھلاتے تھے، حلال تب بچے پیدا ہوتے تھے۔ ہمارے گھر میں ابن تیمیہ تب پیدا ہوتے تھے جب ہم حلال کماتے تھے، حلال کھلاتے تھے۔ ہمارے گھر میں محدث تب پیدا ہوتے تھے جب ہم حلال کھاتے تھے، حلال کھلاتے تھے۔ ہمارے گھر میں عالم تب پیدا ہوتے تھے جب ہم حلال کھاتے تھے، حلال کھلاتے تھے۔ آج ہم نے حلال کو چھوڑ دیا، حرام کو اپنا غذا بنا لیا، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ حرام کا ہو۔ اگر حلال کمائی میں تھوڑا سا بھی حرام شامل ہو گیا تو پورا کا پورا ناپاک ہو جاتا ہے، پورا کا پورا۔ آپ نہاتے ہیں، جمعہ کا دن نہا کے آئے ہو نا، سب لوگ غسل کر کے آئے ہیں، ایک بالٹی بھر کے آپ ٹب بھر کے نہاتے ہو اور آپ کو پتا چل جائے اس ٹب میں کسی نے ایک بوند پیشاب ڈال دیا تھا، آپ نہاؤ گے؟ نہیں نہاؤ گے۔ کیوں؟ پورا ٹب تو آپ نے نل چلا کر کے، موٹر چالو کر کے بھرا تھا، پورا پاک صاف پانی تھا، لیکن پتا چلا کسی نے ایک قطرہ، زیادہ نہیں، ایک قطرہ پیشاب ملا دیا، آپ نہیں نہاؤ گے۔ کیوں؟ میں کہوں گا ایک ہی قطرہ تو ہے،
پورا تب تو صاف تھا، پوری بالٹی تو پاک و صاف تھی، ایک ہی قطرہ تو پیشاب تھا۔ آپ کہو کہ نہیں صاحب پیشاب گندا ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے، اس نے اس کی گندگی کا یہ عالم ہے کہ پورے ٹپ اور پورے بالٹی کا پانی گندا کر دیا۔ میرے بھائیو آپ اندازہ لگائیے، ایک ٹپ ایک بالٹی پانی جو پورا پاک صاف پانی جو ابھی زمین سے نکالا گیا پانی، اس پانی میں ایک قطرہ پیشاب ڈال دیا جائے تو آپ نہیں نہاتے ہو، اس کو نہیں استعمال کرتے ہو۔ سوچئے اگر آپ نے 1000 روپے کا پھل لے آئے، 1000 روپے کا سبزی لے آئے، 1000 روپے کا کپڑا لے آئے، اس میں 4 آنا 1 روپیہ حرام کا اس میں ملا دیے تو کیا قبول ہو جائے گا؟ آپ ایک قطرہ پیشاب نہیں برداشت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ 1 روپیہ برداشت کرے گا؟ نہیں میرے بھائیوں، آج ہم اتنی چیزوں کو ہلکے میں لے لیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ان ساری چیزوں سے بچیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے گھروں میں ناچنے والے، گانے والے اور گانا سننے والے پیدا ہو رہے ہیں۔ یہی مال حرام کا نتیجہ ہے۔ اس مال حرام کی لعنت کو اپنے گھر سے نکالیے اور اپنے اندر فکر پیدا کریے، آخرت کی فکر پیدا کریے، انشاءاللہ معاشرے میں سدھار آئے گا۔ جب آپ حرام کو اپنے معاشرے سے نکال دیں گے اور کوئی 1 روپیہ بھی حرام کا استعمال نہیں کرے گا تو ہمارے گھر میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے گھر میں عالم پیدا ہوں گے، ہمارے گھر میں محدث پیدا ہوں گے، ہمارے گھر میں مبلغ پیدا ہوں گے۔ لیکن جب ہم مال حرام کو اپنائیں گے، اس کو کھائیں گے تو پھر آپ کو یہ دن دیکھنا پڑے گا۔ آپ کی لڑکیاں بے پردہ اسکول جائیں گی، آپ کی لڑکیاں بے پردہ اسکول سے آئیں گی، آپ کے لڑکے اکیلے میں گھر کی چھتوں پر ناچیں گے اور آپ کو یہ سارا منظر دیکھنا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے مال حرام کو ترجیح دی ہے، مال حرام کو۔ اس لیے مال حرام سے نفرت کیجئے، اس کو اپنے معاشرے سے نکالیے، انشاءاللہ معاشرے کا سدھار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں حلال کمانے کی، حلال کھانے کی توفیق عطا فرما اور حرام سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔